اب یہ جو واقعہ جب لکھا گیا تو اس واقعے کی آخری پروف ریڈنگ کیا اسی دن ہونی تھی جس دن اس درویش نے سندھ کے ان جنگلات میں سے آنا تھا؟ اس درویش کو یہ بھی معلوم تھا کہ بندہ ناچیز کی نسبت تو نقش بندیت سے ہے، مگر فیض بے مثال خانوادہ قادریت سے۔ رجال الغیب کو خدا نے یہ طاقت بخشی ہے، وہ چاہیں تو ایک جملے کو کئی واقعات سے بے عین ہی منسوب کر سکتے ہیں۔ تو فرمانے لگے جس کمرے میں اوراد و وظائف پڑھتے ہو وہاں اپنے بزرگوں کا شجرہ طریقت لکھوا کر لگا دو کہ اگر یہ مصبعات عشر کی برکات تھیں تو پھر بیعت ہونے سے بھی بہت عرصہ پہلے بچپن میں ملنے والے پھٹے پرانے دھوتی کرتا پہنے مزنگ کے وہ بابا جی کون تھے جنہیں میں اسکول جاتے راستے میں اکثر ایک مزار پر بیٹھے دیکھتا تو سلام کرتا؟ تو کیا معلوم عالم روحانیت میں رجال الغیب کی کسی مجلس میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بندہ ناچیز کے متعلق بھی یہ فرما دیا ہو کہ یہ شخص ہماری خصوصی نعمتوں سے فیضیاب ہوگا۔ کہاں دیوبندی اور کہاں نقش بندی؟ کیا دیوبندی بھی نقش بندی ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو واقعہ جب لکھا گیا تو اس واقعے کی آخری پروف ریڈنگ کیا اسی دن ہونی تھی جس دن اس درویش نے سندھ کے ان جنگلات میں سے آنا تھا؟ حالانکہ عکاس کئی مرتبہ ڈرافٹ لے کر آیا مگر مصروفیات کی بنا پر وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اس درویش کو یہ بھی معلوم تھا کہ بندہ ناچیز کی نسبت تو نقش بندیت سے ہے، مگر فیض بے مثال خانوادہ قادریت سے۔ شاید اسی لیے راکم کو محبت سے دیکھتے ہوئے فرمانے لگے آپ نقش بندی ہیں۔ پھر قدر توقف سے اسی سندھی لب و لہجے میں کہا بابا تم نقش بندی قادری ہے۔ قادری کہلاتا ہر کوئی ہے لیکن ہوتا کوئی کوئی ہے۔ اچھا یہ جملہ بابا تم نقش بندی قادری ہے، قادری کہلاتا ہر کوئی ہے لیکن ہوتا کوئی کوئی ہے، اپنے اندر بہت وسعت سمیٹے ہوئے تھا، اور نہ صرف واضح طور پر 3 جنوری 2011 کا جو بغداد شریف کا سفر تھا اس کے دوران حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے والی خلافت کی طرف اشارہ بھی تھا، بلکہ ان کے اس جملے نے حج کی یاد کو بھی تازہ کر دیا۔ رجال الغیب کو خدا نے یہ طاقت بخشی ہے، وہ چاہیں تو ایک جملے کو کئی واقعات سے بے عین ہی منسوب کر سکتے ہیں۔ یعنی آج اگر نسبت قادریہ غالب ہے تو وہ دن بھی یاد کرو جب نسبت نقش بندیہ غالب تھی۔ آج اگر میں تمہیں نسبت قادریہ کے غالب ہونے کی نوید سنا رہا ہوں تو حج کے دنوں ہمارے ہی ایک پیٹی بھائی نے آج سے کئی سال پہلے تمہاری نسبت نقش بندیہ کے پختہ اور حامل ہونے کا تمہیں مسئلہ سنایا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی اور سلسلے کی نسبت کا غالب آنا ایک سلسلے کی دوسرے سلسلے پر فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قلبی کیفیت، قلبی رجحان اور بزرگوں کی محبت، توجہ اور چناؤ پر منحصر ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر، کتاب محسن و زبان محسن پر حضرت مجدد الفسانی کے والے واقعے کے اندر آپ اس چیز کی تفصیل پڑھ سکتی یا دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا اب حج کی جو میں نے بات کی تو وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ دوران حج ایک دن میں اپنی اہلیہ
اور برادر نسبتی امجد ملک وغیرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی زیارات سے واپسی پر مسجد حرام میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت والے صحن کو کراس کر کے صفا مروہ کے باہر سے گزر رہا تھا تو اتفاق سے ہمارے ساتھ رجسٹرار جامعہ اشرفیہ لاہور شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم کشمیری صاحب بھی تھے، جو حج کے دنوں میں امجد صاحب سے ملنے جب ہمارے ہوٹل آتے تو میری بھی ان سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگے مجھے آپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے، آپ بھی نقشبندی ہیں؟ میں بھی نقشبندی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا کہ یا اللہ، کہاں دیوبندی اور کہاں نقشبندی؟ کیا دیوبندی بھی نقشبندی ہو سکتے ہیں؟ خیر، اس صحن سے گزرتے ہوئے دور ایک نحیف البدن بزرگ اشارتاً مجھے اپنی طرف بلاتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا آپ لوگ یہیں ٹھہرو، وہ دیکھو دور کھڑے ایک بابا جی مجھے اپنے پاس بلا رہی ہیں، میں ان کی بات سن کر آتا ہوں۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو سلام دعا کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا نام محمد یوسف ہے اور وہ انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سائنس ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں، مگر بظاہر ان کا حلیہ اس سے متضاد تھا۔ ان کے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے اور ٹوٹا ہوا چشمہ کچھ اور ہی داستان سناتا تھا۔ کہنے لگے آپ سے تنہائی میں تھوڑا وقت چاہیے۔ میں نے وہیں سے گھر والوں کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ ہوٹل چلیں، میں آتا ہوں۔ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو کہنے لگے آپ نقشبندی ہیں، لیکن وہ سامنے جو شخص جا رہا ہے شیخ الحدیث یعنی محمد اکرم کشمیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے وہ نقشبندی نہیں، وہ صرف نام کے اور کہلانے کی حد تک نقشبندی ہیں۔ میں ٹھٹکا کہ لوگوں کی نسبتوں سے آگاہ یہ فقیر یہ بھی جانتا ہے کہ میں تو نقشبندی ہوں مگر مولانا محمد اکرم کشمیری نقشبندی نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے میری زندگی کے کچھ ایسے راز بتائے جن کو اللہ رسول کے سوا اور کوئی نہ جانتا تھا۔ خیر، میں نے عرض کیا حضرت کوئی نصیحت؟ تو فرمانے لگے جس کمرے میں اوراد و وظائف پڑھتے ہو وہاں اپنے بزرگوں کا شجرہ طریقت لکھوا کر لگا دو، نماز تہجد اور شجرہ شریف پڑھنے سے پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیا کرو۔ اچھا، پھر وہ پراسرار بزرگ ایک طرف اگر مجھے کچھ نصیحتیں کر گئے تو دوسری طرف مولانا محمد اکرم کشمیری سے متعلق میرے دل میں اٹھنے والے سوال کا جواب بھی بتا گئے۔ کتاب زندگی کی ورق گردانی کرتے کرتے پراسرار بابوں کی عجیب و غریب دنیا پر غور کرتا ہوں تو اکثر یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ رجال الغیب جو زندگی بھر مجھے اپنے آگے پیچھے دکھائی دیتے رہے، کیا یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ میں کوئی ولی اللہ تھا، یا پھر کیا یہ اس لیے تھا کہ بیعت ہونے کے بعد بندہ ناچیز مصبعات عشر کو بلا ناغہ اپنے عمل میں رکھے ہوئے تھا؟ پھر خود ہی اپنی سوچ کی راہداریوں میں یہ جواب گونجتا سنائی دیتا کہ اگر یہ مصبعات عشر کی برکات تھیں تو پھر بیعت ہونے سے بھی بہت عرصہ پہلے بچپن میں ملنے والے پھٹے پرانے دھوتی کرتا پہنے مزنگ کے وہ بابا جی کون تھے جنہیں میں اسکول جاتے راستے میں اکثر ایک مزار پر بیٹھے دیکھتا تو سلام کرتا۔ ایک مرتبہ دل میں سوچا ان کے لیے نیا تہبند اور کرتا خرید لاؤں، مگر میں یہ بات بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک دن اسکول سے آتے ان کو سلام کے لیے رکا تو وہ 80-90 سالہ نورانی چہرہ بزرگ مجھے فرمانے لگے بیٹا
وہ دھوتی کرتا کہاں ہے جو تم نے ہمارے لیے لانا تھا؟ یا پھر یہ سب کچھ بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بندہ ناچیز پر توجہ اور نگاہ کا اثر تھا؟ کیونکہ اگر حضرت مجدد پاک قیامت تک آنے والے اپنے تمام مریدوں کو ان کے حسب نسب چہروں ناموں سلسلہ خاندان مولد و مسکن سے پہچانتے ہوئے ان کا نام اور پتہ بھی بتا سکتے ہیں، اور یہ چیز جہان امام ربانی جلد 3 صفحہ نمبر 117 پر لکھی ہوئی ہے، تو یقیناً حضور غوث اعظم ان سے زیادہ پہچاننے والوں میں سے ہیں۔ جیسا کہ اپنے ظاہری زمانہ حیات میں ہی ایک روز بخارا کی جانب چہرے کا رخ کر کے درویشوں کو فرمایا، میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد قلندر پیدا ہوگا جس کا نام محمد بہاؤالدین نقشبند ہوگا، اور وہ میری خاص نعمت سے فیض یاب ہوگا۔ تو کیا معلوم عالم روحانیت میں رجال الغیب کی کسی مجلس میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بندہ ناچیز کے متعلق بھی یہ فرما دیا ہو کہ یہ شخص ہماری خصوصی نعمتوں سے فیض یاب ہوگا۔ لہٰذا شاید یہی وجہ تھی کہ رجال الغیب نہ صرف مجھے اپنے آگے پیچھے اور نزدیک دکھائی دیتے بلکہ ہدایات، رہنمائی اور خصوصی برکتوں سے بھی نوازتے نظر آئے۔ لہٰذا مجھ حقیر فقیر کا بھی آپ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض یاب ہونا اور آپ کا بندہ ناچیز کو بلا واسطہ یا بالواسطہ مختلف لوگوں بزرگوں کے ذریعے بشارات عطا فرمانا یقیناً رجال الغیب کی دنیا میں بھی معروف ہوگا، کیونکہ ان کو قیامت تک کی نگاہ عطا فرمائی جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت سب ان کے علم میں ہوتا ہے، کون کس کا مرید یا کون کس کا پیر ہے یا کس کا کس سے کیا تعلق اور کون کس کا فیض یافتہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کو اگر اور سمجھنا چاہیں، مزید سمجھنے کے لیے خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 179 سے 187 تک جو ہے وہ بیان ہوئے، اس کو آپ پڑھ لیں، آپ کو بہت سی چیزیں، آپ کے اشکال ابہام دور ہو جائیں گی۔ بہرحال خیر، حرم مکہ کا ذکر چل رہا تھا تو بتاتا چلوں، ایک مرتبہ عید الفطر کی نماز کے لیے جب ہوٹل سے حرم کے لیے کچھ لیٹ نکلا تو رش کی وجہ سے حرم میں جگہ نہ ملی۔ بمشکل ابراہیم خلیل روڈ سے ملحقہ حرم کے صحن کنارے پہنچ پایا۔ ہوٹل سے جائے نماز لانا بھی یاد نہ رہا۔ اب اتنے ہجوم میں اگر ہوٹل جائے نماز لینے جاتا تو واپس آنے تک نماز عید ادا ہو چکی ہوتی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، ایک باریش بزرگ میرے ہاتھوں میں ایک نیلے رنگ کی جانماز تھما کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور عید الفطر ہی کے موقع پر نماز عید ادا کرنے کے بعد مسجد حرام باب فہد بن عبدالعزیز کے باہر والے صحن میں ایک ایرانی یا غالباً ترکی حلیے میں بابا جی نیلے رنگ کا سفاری سوٹ پہنے، سفر پر ٹوپی رکھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے چمکدار تسبیحوں کا بڑا سا گچھا پکڑے دور چلے جا رہے تھے۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی، دیکھیں ان بابا جی کے ہاتھ میں کتنی خوبصورت تسبیحیں ہیں۔ اس کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، حالانکہ وہ بابا جی بہت دور تھے، کہ وہ فوراً بابا جی واپس مڑے اور سیدھا چلتے 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 ہماری جانب آتے دکھائی دیے، اور ہم دور سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے، مگر اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہزاروں لاکھوں کے اجتماع میں چلتے چلتے وہ سیدھا ہمارے ہی پاس آئے اور میرے ہاتھوں میں وہ تسبیحیں اس انداز میں تھمائیں کہ لو یہی لینا چاہتے تھے اور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی کو چلتے بنے۔ ہم سوچتے رہ گئے اتنی دور سے انہوں نے ہماری آواز کو کیسے سن لیا تھا۔ تسبیحوں کے ذکر سے وہ بابا بھی یاد
کروا دیا۔ آج جن دنوں میرے پاس لکڑی کے چھوٹے دانوں والی ایک تسبیح ہوا کرتی تھی جس پر میں نے ہر وقت درود خضری کا ورد کیا تھا، ہر وقت جس پر میں درود خضری کا ورد کرتا رہتا تھا، مستقل میرے استعمال میں رہنے سے مجھے اس تسبیح سے ایک لگاؤ ہو گیا تھا۔ اچھا، ایک دن مجھے کسی کام سے گلبرگ جانا تھا، راستے میں معلوم ہوا کہ آج تسبیح تو میں گھر بھول آیا۔ اچھا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مین بولیوارڈ ظہور الہی سگنل پر گاڑی روکی تو کسی نے ڈرائیونگ سیٹ والے شیشے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھا تو ایک بابا جی جن کے ہاتھ میں لکڑی کی تسبیحاں تھیں مجھے فرمانے لگے، تسبیح خریدو گے؟ جب انہوں نے تسبیح میرے ہاتھ میں تھمائی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی تسبیح، ویسی ہی تسبیح جیسی میری تسبیح جو میں گھر میں بھول آیا ہوں۔ سوچتا ہوں زندگی گزر گئی، 50 سالوں میں کم و بیش ہر دوسرے دن اسی سگنل سے گزرا، مگر نہ کبھی اس سے پہلے اور نہ کبھی اس کے بعد وہاں تسبیحاں بیچتا کوئی بابا نظر آیا۔ یہاں 26 دسمبر 1992 کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ملنے والے ان بزرگوں کا ذکر نہ کرنا تشنگی سے خالی نہ ہوگا کہ میں جیسے ہی دربار کے احاطے میں داخل ہوا، ایک طویل القامت بزرگ سامنے صحن میں کھڑے نظر آئے۔ جو ہی مجھ پر نظر پڑی تیزی سے میری طرف لپکے جیسے ایک مدت سے منتظر ہوں۔ سلام کے بعد کہنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازاں ہیں اور سرکار بغداد آپ سے خوش ہیں۔ ان کی بات سن کر حیران ہوا مگر چلتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور خواجہ صاحب کی چلہ گاہ تک آ گئے اور پھر اچانک نظروں سے اجل ہو گئے۔ جب میں مزار مبارک کے بالکل قریب پہنچا تو وہ وہاں پھر نمودار ہوئے اور وہی الفاظ دہرائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نازاں ہیں اور سرکار بغداد آپ سے خوش ہیں۔ ساتھ ہی اپنے بوسیدہ تھیلے میں سے تازہ گلاب کے پھولوں کی ایک مالا نکالی اور میرے گلے میں ڈال کر جدھر سے آئے تھے ادھر کو چلتے بنے۔ خیر میں نے دعا مانگی اور گھر کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ پھولوں کو گننا شروع کیا تو شہنشاہ بغداد کے نسبت سے وہ پھول پورے 11 تھے۔ جزاک